دنیا اور سارے انسان تین چیزوں کی تلاش میں ہیں یا تین چیزیں اس سے اپنی طرف کھینچتی ہیں اور وہ ان تین چیزوں کی محبت میں اور اس کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے بیوٹی، دوسری ہے کوالٹی اور تیسری ہے ریالٹی۔ تین چیزیں توجہ کیجیے گا، بیوٹی، کوالٹی اور ریالٹی۔ ان تین چیزوں پر دیکھیں تو انسان کی اتنی تگدو اور کوشش ہے کہ شب روز صرف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پوری جو نا دنیا کے انسانوں کو دیکھ لیجئے گا، جہاں پر تدین نہیں ہے، یعنی دینداری نہیں ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ پر کے تحت جیتے ہیں، یعنی نہیں ہے ہمیں فنا کرنے والی کوئی چیز سوائے یہ ٹائم ہے جو آتا ہے، اور پھر جب یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو یہ گھاس پھوس اور سبزے کی طرح انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نہ آخرت ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ کوئی مرنے کے بعد جینا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا، توجہ ہے آپ کی کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ۔ وہ افراد تو رہتے ہی دنیا کی بیوٹی کے اوپر، میں کس طرح سے اپنی زندگی کو حسین بناؤں، کس طرح سے اپنی زندگی خوبصورت طریقے سے گزاروں۔ توجہ ہے آپ کی، یہ اس میں سارے انسان آپ کو، اکثر انسان آپ کو نظر آ جائیں گے کہ میرا پوری توجہ جاگ کے سن رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ دیکھیے، آپ ملاحظہ کیجئے، اپنا بھی محاسبہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ میرا گھر خوبصورت ہو، میری گاڑی خوبصورت ہو، اور میرا ہر کمرہ خوبصورت ہو، کس طرح سے ٹائل کون سے لگائے جائیں، کہاں پر کس رنگ کا جو نا سلسلہ کیا جائے، میرا موبائل خوبصورت ہو، اور سمجھ رہے ہیں نا، توجہ آپ کی، ہم کس سمت جا رہے ہیں، صحیح نا؟ جس طرف دنیا ان چیزوں کے پیچھے جاتی ہے، دیکھیں تو ایک پورا قافلہ، ایک اکثر قافلہ انسانوں کا اس سمت جا رہا ہوتا ہے، رواں دواں نظر آتا ہے کہ لیٹسٹ ماڈل ہو، خوبصورت ماڈل ہو، ہے نا؟ کہ لیٹسٹ ماڈل ہو اور خوبصورت ماڈل ہو، کیپیسٹی زیادہ ہو، اور میری پرسنالٹی کے ساتھ مناسبت رکھے، میرا لباس اس قسم کا ہو، اور ہر موسم کے لحاظ سے، یعنی انسان اپنے آپ کو کچھ مصنوعی چیزوں میں جکڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ توجہ آپ کی، اپنے آپ کو چند مصنوعی چیزوں میں جکڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسے اپنے لیے زینت سمجھتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو میری زندگی بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے۔ اب یہ لفظ جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، آپ تو بہرحال نوجوان ہیں ہمارے، جو نا جوان نوجوان سارے انگلش میڈیم میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے چند الفاظ اتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ توجہ ہے، اسی پہ تو بات کر رہا ہوں۔ جب ایک انگلش کا لفظ ہوتا ہے تو یہ بھی تقریبی خوبصورت سی ہو جاتی ہے، اور سیدھی اردو ہو جائے اور بیچ میں ہم ایک فارسی عربی کا لفظ بولیں تو ڈکشنری دیکھنے کے لیے تو ڈکشنری میں جانا پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے، تو یہ اس طرف جو نا ایک بڑی دوڑ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر چیز ہماری بیوٹیفل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہاں یہ نہیں دیکھتے کہ اگر لباس جو جس کو کہتے ہیں اس میں خوبصورت نظر آتا ہوں، یہ لباس نہ ہو تو آیا واقعاً آپ کی حقیقت یہ ہے کہ جو لباس کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں؟ آیا آپ کا گھر خوبصورت نہ ہو، یہ جو آپ نے بالکل جا کر پوری مارکیٹ میں ڈھونڈ کے، ٹھیک ہے، خوبصورت قسم کے پردے لگائے، لے کر آئے، لگا لیے، اور اسی طرح سے پوری مارکیٹ میں جا کر سب سے اچھا جو فرنیچر آپ کو جو نا اچھا لگا، خوبصورت لگا، وہ لے کر آئے، اور دن بھر بیٹھ کر پسینہ پسینہ ہو کر آپ نے سجا لیا، یہ نہ ہو تو کیا واقعاً آپ خوبصورت نہیں؟ خدا کیا فرماتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی، اللہ نے جب تمہیں خلق کیا تو تیرے لباس کے حوالے سے نہیں کہا، تمہاری رہائش کے حوالے سے نہیں کہا، تمہارے چلنے پھرنے کے لحاظ سے نہیں کہا، بلکہ جب تمہیں خلق کیا خاک سے، اور اس کے بعد تمہیں انسانی روح پھونکی، تو اس کے بعد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
اور اللہ مبارک ہے کہ جس نے بڑا اچھا خلق کیا ہے۔ تو انسان دیکھیے کہ کچھ مصنوعی چیزوں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے اور اسے اپنے لیے خوبصورت اور زینت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس میں آپ بہت سارے نظر آ جائیں گے۔ اچھا ہے، توجہ ہے آپ کی، اچھا ہے، لباس اچھا ہونا چاہیے، رہائش جہاں پر آپ رہ رہے ہیں مکان آپ کا اچھا ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، آئری ہونا چاہیے، اور جو جدید سہولت کے اعتبار سے جو آپ کی ہم آپ کی زندگی کے حوالے سے واقعاً سہولت کا ذریعہ ہے، سامان ہے، وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ معیار نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ کسی کو خوبصورت ہونے کی بنا پر عوام کا لیڈر تو نہیں بنایا جا سکتا، کوالٹی دیکھی جائے گی۔ توجہ آپ کی، خوبصورتی کی بنا پر وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا، تعلیم دیکھی جائے گی، بس کوالٹی کی طرف آئے۔ لہٰذا خوبصورتی اچھی ہے، معیار نہیں بن سکتی، اور بہت ساری خوبصورتیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے نہیں ہیں۔ پڑھ دوں آیت، لیکن درود بھیجیں محمد وال محمد کی ذات پر۔ گفتگو بڑی علمی ہو رہی، انشاءاللہ آپ پوری توجہ سے سنیں گے، اس لیے کہ میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع ہے، ان کے لیے ایک گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ اِنَّا مَا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے تحقیق ہم نے زمین پر جو کچھ زینت دی ہے وہ زینت زمین ہی کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ زِينَةً لَهَا، یہ جو تمہیں زمین خوبصورت نظر آتی ہے، درخت ہیں، قسم قسم کے پھول کھلے ہیں، سبزہ ہے اور مختلف قسم کے پھول کھلے ہیں، اس منظر سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کے مشام معطر ہو جاتے ہیں، تو خیال نہ کرنا یہ تیری زینت ہے، نہ، یہ زمین کی زینت ہے، اور زمین کی جب زینت ہے تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ہم نے زمین تمہیں ہمیشہ کے لیے خلق کیا ہے، اور زمین کو ہمیشہ کے لیے خلق نہیں کیا ہے، بس زمین کی زینت کو زمین کی حد تک رکھ لینا۔ اگر اچھی جگہ میں رہ رہے ہو، توجہ کیجیے گا، اچھے مکان میں رہ رہے ہو، اچھی رہائش میں رہ رہے ہو، اور اچھے انداز سے اچھے لباس میں رہ رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں آخر میں تجھے چھوڑ دیں گی۔ تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر رہ جاتی ہیں۔ ہم ان تمام زینتوں کو تمہارے ارد گرد سجا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اچھا عمل کر رہا ہے۔ درود بھیجیں محمد وال محمد کی ذات پر۔ توجہ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھی سہولت زندگی کی اچھا ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے، معیار کوالٹی ہوگی۔ مکان بنانا چاہتے ہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے اچھے کے پاس جائیں گے یا پیشے کے اعتبار سے ماہر انجینئر کے پاس جائیں گے؟ جو پیشے کے لحاظ سے ماہر ہوگا اس سے مکان بنوایا جائے گا، ہے توجہ آپ کی، اس سے مکان بنوایا جائے گا۔ اور ظاہری سوٹڈ بوٹڈ کے پاس علاج کے لیے جائیں گے یا اپنے پیشے میں آنیسٹ بھی ہو، ماہر بھی ہو، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ وہاں پر دو شرطیں دیکھ رہے ہیں، بس بیوٹی نہیں، زینت نہیں، ظاہری نہیں، بلکہ کوالٹی دیکھی جائے گی۔ آیا یہ اپنے پیشے کے لحاظ سے آنیسٹ ہے یا فقط فیس جمع کرنے کے لیے سارا کر رہا ہے؟ توجہ فرمائیں، بہت سارے کلینک ایسے ہیں جہاں پہ جا کر آپ سارا پیسہ جیب خالی کر کے آتے ہیں، لیکن اس کی دی ہوئی دوائی نے کوئی کام نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ڈھونڈتے ہیں کہ ڈھیلا ڈھالا بھی ہو لیکن اپنے پیشے کے لحاظ سے آنیسٹ ہو، کم پیسہ لے، اچھا علاج کرے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو پتہ چلا کہ جو نا یہ معیار نہیں ہے بلکہ کوالٹی معیار ہے، لیکن کوالٹی بھی ہمیشہ معیار نہیں ہے۔ اب یہ کوالٹی بھی عارضی ہے، اس وقت تک اس انجینئر سے، اس ڈاکٹر سے، اس مولانا سے، مولانا کے پاس فتوے کے حوالے سے جا رہے ہیں نا، جاتے بھی ہو یا نہیں؟ یا اب یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے؟ البتہ مراجع کی کتاب، مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ تھک گئے ہیں، اور اگر یہ گفتگو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو بدل دیا جا سکتا ہے، لیکن
میں آپ کو کسی منزل کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بالکل میں اپنے موضوع میں ہوں, مودت یعنی محبت کے لحاظ سے جا رہا ہوں کہ کس محبت کو, کس مودت کو اپنانا ہے جو ہمارے کام کے لحاظ سے ہوگی. کہ ظاہری طور پر مصنوعی مودتوں کو, مصنوعی محبتوں کو, دوستیوں کو چھوڑ دیں گے تو حقیقت کی طرف آ جائیں گے. توجہ آپ کی. تو عزیزان محترم دیکھیے کہ اگر مولانا کے پاس جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مولانا صحیح فتویٰ بتائے گا یا اپنی جیب سے فتوے دے گا. اگر اپنی جیب سے فتوے دے رہا ہے تو اس سے محظوظ ہونے کے لیے تو سنیں گے, لیکن دل میں کہیں گے اپنی طرف سے بول رہا ہے, مرجع کا فتویٰ نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ ہوشیار ہو نا بھائی, مولانا کو 1-2 منٹ میں پرکھ لیتے ہو. سمجھ آ رہی بات؟ تو مولانا سے جب فتویٰ پوچھتے ہیں 2-4 مسئلے پوچھ لیتے ہیں اور اس میں پتہ دیتا ہے غیر ذمہ دارانہ رویے کے تحت, اور جب پتہ چلتا ہے میری معلومات کے مطابق اس طرح کا نہیں ہے جو مولانا بتا رہے ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ مولانا جیب سے اپنی دکان کھولی ہے فتوے کی, اپنی دکان کھولی ہے اور اپنے فتوے بتا رہا ہے. مولانا مرجع کے فتوے سے سروکار نہیں رکھتا, فرصت نہیں ہے آج کل ان کو. تو بس عزیزان محترم, خیر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوالٹی بھی عارضی ہے. اس وقت تک اس ماہر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس انجینئر کے پاس جاتے ہیں جب تک اس کی عقل سالم ہے. توجہ فرمائیں. لیکن اگر اس کا ذہن جواب دے گیا ہے, سمجھ رہے, ابھی اس کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا, تو معلوم ہوا کہ کوالٹی نہیں رہی. اب بھائی میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, توجہ فرمائیے گا کہ اب کوالٹی, اس میں وہ کوالٹی نہیں رہی جو کام کی ہو سکتی ہے. تو بس یہ بھی ہے, لہذا یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلی والی چیز جس کو زینت سمجھ رہے تھے, لفظ بدل دوں گا, زینت سمجھ رہے تھے وہ بھی عارضی ہے, اور جسے کوالٹی سمجھ کے رجوع کرتے رہے یہ بھی عارضی ہے. فقط ریالٹی ہے جو حقیقت ہے باقی رہتی ہے. بس ان تمام محبتوں سے وہ محبت باقی ہے جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دیتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے یہی فرمایا, اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک تم مجھے, آیت ہے رسول خدا سے فرمایا کہ اس طرح سے کہہ دو, تم مجھے اپنے آپ سے اور اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہیں مانو گے, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. بس لہٰذا یہاں پر رسول کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول بلا لے تو دوڑنا ہے فوراً رسول کی طرف, اولاد کی پرواہ نہیں کرنی, مال کی پرواہ نہیں کرنی, اس لیے کہ رسول نے بلایا ہے, رسول نے طلب کیا ہے. رسول کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر تمہیں رسول کی پکار کے سامنے, رسول کے بلاوے کے سامنے تمہیں اپنی اولاد عزیز لگتی ہے, تمہیں اپنا مال عزیز لگتا ہے, تو سمجھ لینا ابھی تم مومن نہیں ہو. اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے جب تک رسول کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ محبوب نہ مانو. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے جو ہمیشہ رہ سکتی ہے. اب اسی اللہ اور اس رسول نے یہی کہہ دیا کہ تمہیں جس مودت کی طرح بلاتے ہیں وہ اقربا کی مودت ہے. یہ وہ مودت اور محبت ہے جو تمہیں ساحل نجات تک لے کے جاتی ہے. درود بھیجیں محمد وعلی محمد کی ذات پر.